عامر لیاقت صاحب کے ساتھ آپ کے یہ 17 سال کیسے گزرے؟ جس طرح سے اس نے الحمدللہ رب العالمین نوجوانوں میں دینی شعور پیدا کیا، صرف اس لیے ہوا ہے کہ لوگ قرآن اور سنت کو جانتے ہی نہیں ہیں تو عمل کیسے کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں وقار حیدر۔ اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے درگاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے احاطے میں آج ڈاکٹر عامر لیاقت کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین، میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، وہ انسان کہ جس نے اس وقت میں عالم آن لائن کے نام سے پروگرام کا آغاز کیا کہ جس وقت فرقہ واریت عروج پر تھی، وہ شخص 9 جون کو اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا، اور جب ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تو وہاں جا کر یہ اطلاع ملی کہ عامر لیاقت حسین صاحب 15 سے 20 منٹ پہلے انتقال فرما چکے ہیں۔ اس خبر کے پھیلتے ہی ہر جانب سے تعزیت کے پیغامات آنا شروع ہو گئے، اور جہاں دیگر لوگوں کی جانب سے اس پورے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا تو وہی علماء کرام کی جانب سے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے علماء کرام سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پورے سفر میں عامر لیاقت کے ساتھ ان کا سفر کیسا گزرا۔ آئیے جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، زندگی کے 17 سال آپ کے، وہ عالم آن لائن کے حوالے سے ہوں یا رمضان نشریات کے حوالے سے ہوں، عامر لیاقت صاحب کے ساتھ آپ کے یہ 17 سال کیسے گزرے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر اس شعبے کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے جس سے عامر لیاقت وابستہ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسردہ ہوں میں، 17 سال کم ٹائم نہیں ہوتا، اور 17 سال میں ایک بار بھی جھڑپ نہ ہونا اور بڑی بات ہوتی ہے، اور دوستی اور محبت کے رشتے ایسے قائم تھے، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے، میں اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا، اور کبھی کبھار اس سے اگر کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ہم اس کو کور کرتے تھے، اس لیے کہ اتنا بڑا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیتیں دی تھی۔ جس طرح سے اس نے الحمدللہ رب العالمین نوجوانوں میں دینی شعور پیدا کیا، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، خاندانوں میں دینی شعور پیدا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی انمول ہیرا تھا۔ اب لوگ اٹھا کے یوں ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا، میں بھی آخر اس میں کچھ ان سے گلائے کیے تھے، شکایتیں کی تھیں، وہاں پہ انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کے دل دکھے ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس انڈسٹری میں اس نے عالم آن لائن جیسی چیز کو زندہ کر کے لوگ دین کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو اتنا اچھے انداز میں، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ بھی جو سالوں سال پہلے پورا سال چلتا تھا الگ الگ چینلز پہ، تو بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی بھی اپنی علمی صلاحیت جھاڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور اگر کبھی اس کی زبان سے کوئی بات نکلی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ریفرنس کے لحاظ سے وہ اس طرح سے نہیں جس طرح سے اس نے بیان کیا ہے، وہ اپنی اصلاح بھی کر دیتا۔ میں کہتا ہوں بہت بڑا نقصان ہے، خاص کر یہ جو تیسری شادی کے واقعات ہوئے اور ویڈیوز چلی، میں معاشرے سے سوال کرتا ہوں، میری یا آپ کی کوئی ویڈیو چلا آپ کو پسند آئے گا؟ آخر میں وہ جیسا بھی تھا، میں تو نہیں مانتا جیسا کہہ رہا جا رہا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اور بہت ساری کل سے میں بھی دعائیں کر رہا ہوں جہاں جا رہا ہوں۔ لیکن ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان میں اہل بیت علیہم السلام کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا، اور لوگوں کے دلوں میں، چاہے وہ میں پنجتن کا غلام ہوں چاہے دوسرے طریقوں سے، ایک بھرپور انداز میں انہوں نے اہل بیت کی محبت کو صحیح انداز میں، مثبت انداز میں اجاگر کیا۔ علامہ صاحب، میں ایک اس معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے، ایک جوان ہونے کے ناطے ایک سوال آپ سے کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ علامہ صاحب، کتنا آسان ہو گیا ہے کہ
جس کا دل چاہتا ہے کسی کی بھی ویڈیو کو جو ہے وہ وائرل کر دیتا ہے, اس کا مذاق بنایا جاتا ہے, اتنا مذاق بنایا جاتا ہے کہ وہ شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا, بلکہ ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اتنا مذاق بنایا گیا ان کا کہ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. کہاں جا رہا ہے ہمارا نوجوان, کیا ہوتا جا رہا ہے اس معاشرے کو کہ ہم نے جن عالم کی قدر کرنی تھی ان کا مذاق بناتے جا رہے ہیں, اور جن سے اعلان برات کرنا تھا ان کی ہم موویز دیکھے جا رہے ہیں, ان کی ہم قدر کر رہے ہیں. نوجوانوں کو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس طرح ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور گہرا بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان حضرات نے دین کی خدمات کی ہیں, انجام دی ہیں. علامہ ضمیر اختر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اور ٹرینڈ یہ ہے کہ جس کا بھی مذاق اڑانے کا موقع ہے مذاق اڑاؤ, بغیر سوچے سمجھے کہ اگر کسی سے ٹیلی ویژن پہ کوئی چوک ہوئی ہے یا اس نے کسی خاص وجہ سے یہ بیان کیا ہے تو اس کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں, ایک قوم دوسری قوم کی مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو, یا جاسوسی مت کرو. جو کچھ ہوا ہے صرف اس لیے ہوا ہے کہ لوگ قرآن اور سنت کو جانتے ہی نہیں ہیں تو عمل کیسے کریں گے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان شخصیات کی مغفرت فرمائے گا, ان کے درجات بلند فرمائے گا, اور جن لوگوں نے بھی کسی بھی طریقے سے ایک نیگیٹو رول ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جناب, آپ نے علامہ صاحب کی پوری گفتگو کو سماعت فرمایا, اور یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے اس قوم کے لیے. میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تھا ڈاکٹر عامر لیاقت, جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے. تو ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر زیدی کو اجازت دیجیے. ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.